نبی کے خلاف. ارے بھائی نبی کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، نبی کوئی ایک عام انسان کا نام نہیں ہے، کوئی عام پیغمبر کا نام نہیں ہے. نبی ہمارا ایمان ہے، ایمان. ہم اپنے ایمان کے بارے میں خلاف کیسا سنیں گے؟ اچھا اب دوسری بات کرتا ہوں، آپ کو مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئیں گی. دیکھو آپ کے گھر میں دو ایسے اشخاص ہیں جن کو آپ اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں. ایک ہے آپ کے والد، دوسرے آپ کی والدہ، آپ کے بابا جان اور آپ کی امی جان. کون کون نہیں چاہتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ابا سبحان اللہ، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے مگر چاہتے بول کے تو سب بول رہی ہیں. ویری گڈ، نو پرابلم، چلنے دو. بیگم آئی تو بیٹا اماں کو لٹ لے لیا، پھر وہ رہا امی کو بہت چاہتا ہوں میں، چلو جان دو، نو پرابلم. اب مسئلے کو سمجھو. اب آپ گھر کے باہر نکلے، آپ کے اپنے جو ہے علاقے کا، میدنی پور کا ایک شخص ضعیف العمر جس کو سفید داڑھی ہے، وہ شخص آپ کو ملا، مل کے آپ کے سامنے بول رہا میاں تمہارے باپ بہت بدماش ہے، بےہودے، ظالم ہیں، جب گندے برے ہیں. آپ کے سامنے خلاف بول رہا. آپ کیا بولتے؟ چاچا آپ بڑے ہیں بلکہ میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، اب بس کرو، آپ اس سے زیادہ میں نہیں برداشت کر سکتا آپ کو. کہیں خدا نہ خواستہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ کو سفید داڑھی ہے بلکہ، تو مسئلے پورے تڑے ہو جائیں گے، نیا تماشا ہو جائیں گا روڈ کے اوپر. آپ خاموش ہو جاؤ. تو چچا بولے میاں تیرا باپ گنہگار، بدکار، سیاکار ہے، کیا اپنے گنہگار باپ کے بارے میں اتنا نہیں سن سکتا؟ اجی بولے گنہگار ہوں گا، بدکار ہوں گا، سیاکار ہوں گا، آج میں ہوں تو میرے باپ کے صدقے میں ہوں. کچھ بھی ہوں گا مگر میرا باپ ہے. کالا پیلا ہوں گا میرا باپ ہے، غریب ہوں گا میرا باپ ہے، گناہگار ہوں گا میرا باپ ہے، برا ہوں گا میرا باپ ہے. اور ایک عزت دار بیٹے کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر اے بنگال کے، اے مدنی پور کے مسلمانوں، ذرا غور کرو. جب ایک مسلمان کی غیرت اپنے گناہگار، خطاکار، سیاکار، کالے پیلے، کمزور، غریب باپ کے خلاف برداشت نہیں کرنے دیتی، تو پھر اس کے خلاف کیسے برداشت کرے جس کو رب نے اپنا حبیب بنا لیا ہے، جس کو رب نے لالکا کا وکیل بنا لیا ہے، جس کو رب نے معراج کا دولہا بنا دیا ہے، جس کو رب نے صاحب قرآن بنا دیا ہے، جس کو رب نے مالک جنت بنا دیا ہے، جس کو رب نے مختار کائنات بنا دیا ہے، جس کو رب نے پوری گناہگار امت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے والا بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. لوگاں پوچھتے سنیاں بھڑکتے گئے گو تو انگلی کرتا مائچ جہاں سنی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی ہمارا ایمان ہے. تو نبی کی گستاخی کریں گا تو ہم کیسے برداشت کریں گے بھائی؟ ہم تو اپنے باپ کے خلاف برداشت نہیں کرتے. تو جس کا کلمہ پڑھ کے ہم جنت میں جانے والے ہیں، مومن ہوئے ہیں، ہم اس نبی کے خلاف کیسے برداشت کریں گے؟ نہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوں گا، میں اتنے دن سے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہوں، ان لوگوں تو کبھی کھل کے خلاف بولے ہی نہیں، جب دیکھو اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہی بولے، خلاف کہاں بولے مول صاحب؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا، کیونکہ آپ کچے آدمی ہیں، آپ کو حقیقت سے واقفیت نہیں ہے. آپ بھولے پنے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں. تمہارے کو معلوم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم. تمہارے کو معلوم ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم. پھر جب تم نماز دیکھ کے تم متاثر ہو رہے تو پھر ہم کہیں کو متاثر نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ہم حقیقت سے واقف ہو گئے ہیں. ان کی حقیقت یہ ہے، آج عصر کی نماز کے بعد جو کتاب انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے پڑھی اور دوسروں کو سنائی، میں اعلیٰ حضرت کے دور کی 100 سال پرانے باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ تم لوگوں بولیں وہ پرانی باتیں نکال کے لا کے بیان کرتے، تم لوگوں دوسرا کچھ بھی نہیں آتا بولیں گے، ویسا نہیں. آج کی بات کر رہا ہوں. آج انہوں نے عصر کی نماز کے بعد پوری دنیا کے اندر جو کتاب پڑھی
وہ کتاب میں دعوت و تبلیغ کے باب میں دوسری آیت کا انہوں نے یوں ترجمہ کیا کہ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہمارے نبی کو ان پڑھ کہے, بتاؤ اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی آپ کو اور کیا چاہیے؟ میں آپ کے پاس آیا, ہمارے نوجوان دعوت دیے, میں آیا, مولانا صاحب مائک لے کے کھڑے ہو کے بولے آئیے اب میں آپ کو ایک ان پڑھ کی تقریر سنانے جا رہا ہوں. بولے تو میں مولانا صاحب کی نڈلی مت دیتا ہوں. بولا بھائی اتنی بے عزتی کرنا تھا تو بلایا کہیں کو بھائی. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا عمدہ نقطہ ہے. صحیح بول رہا ہوں میں, آپ کو غلط بول رہا ہوں؟ صحیح بات. بھائی اگر آپ میرے کو ان پڑھ بولیں گے, میں نڈلی مت دیتا ہوں بول رہا ہوں آپ کی. بھائی آپ میرے کو اس واسطے بلائے, ایک مولانا صاحب ہے, ایک عالم دین ہے, ایک سند یافتہ عالم ہے, مدرسوں کی جو ہے خاک چاٹے ہوئے ہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, زانو ادب طے کرے ہوئے ہیں, قرآن حدیث فقہ تفسیر سے واقف ہے, اسی لیے آپ نے مجھے یہاں بیان کے لیے دعوت دی. نہیں آئی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو پھر اگر آپ میرے کو یہ سب سمجھ کے بلا رہے ہیں, بلا کے یہاں بول رہے ہیں کہ بھئی ایک ان پڑھ کا بیان سن لیجئے, تو آپ ذرا غور کیجئے گا, یہ میری سب سے بڑی بے عزتی ہے. یہ 40 سال کی عمر میں, 42 سال کی عمر میں اس سے بڑی بے عزتی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی. ارے میں 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا ادنا 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 درجے کا غلام, جس کو گنے تو کوئی گنتی میں نہیں آ سکتا. کیا کہنا ہوا, کیا نقطہ ہے. جس نبی کے در پر بیٹھنے والے کلبوں کی فہرست میں بھی, جس کے کالبوں کے کتوں کی فہرست میں بھی جس کا نام لکھ دیا جائے تو شرف و فضیلت کی بات ہے, ویسے 14ویں صدی کے گناہگار خطاکار غلام کو ان پڑھ کہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا. اجی پھر وہ ذات جس کے بارے میں خدا کہتا ہو الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا. رب کہہ رہا ہے سیکھنے والا محمد ہے تو سکھانے والا خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھنے والا محمد ہے, پڑھانے والا خدا ہے. ویسے نبی کے بارے میں آپ ان پڑھ کہیں, بتاؤ ہم کیسے برداشت کریں؟ کبھی نہیں. بتاؤ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ گستاخی ہے. زولو میرے بھائی, کیا میں اکیلا ہی لڑ لیتے پھر وہاں, آپ لوگ نہیں بولتے میرے ساتھ؟ گستاخی ہے نہیں ہے؟ جی اب میں آپ کو کتاب بولا, انہوں جو روزانہ پڑھتے وہ کتاب دعوت و تبلیغ باب, اس کتاب میں دوسرے نمبر پہ آیت ہے. انہوں پہلے آیتاں لکھتے, بعد میں حدیثاں لکھتے. پہلے جو آیتیں لکھی گئی اس میں دوسرے نمبر پر جو آیت ہے اس میں جا کر آیت کا ترجمہ دیکھو. نعوذ باللہ انہوں نے نبی کو ان پڑھ لکھا ہے. استغفر اللہ. ارے میرے بھائی, ایک صاحب میرے کو پوچھے مولانا پھر حضور ان پڑھی چھے نا؟ بولے نعوذ باللہ, میرا توبہ کر نالائق گدے. بولے مولانا پھر حضور کو پڑھائے کون؟ حضور کا تو کوئی ٹیچر نہیں ہے نا. میں بولا دیکھو, اگر میں جو ہے چیف منسٹر کو پڑھا دوں تو کل سے چیف منسٹر جو ڈیسیشن لیتے جائیں گے میں سستینہ چڑھا کے بولوں گا, کالر چڑھا کے, میں سکھایا اس کو. ادھر چیف منسٹر کی واہ واہ ہوں گی, ادھر میں اپنی واہ واہ کر لیتے پھروں گا, ڈھنڈورے پیٹے, ہاں میں سکھایا, میں بولا تھا اس کو. اور حضور سرتا با قدم معجزہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ذات ہے جو اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جائے. یہ وہ ذات ہے جو ہاتھ اٹھائے تو سورج پلٹ کے آئے. اب اگر کوئی استاذ ہوتا تو بولتا مائج دیا سو ہے دعا, وہ ان کو وظیفہ مائج بتایا,
اسی لیے اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی تجھ پر غالب آ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، حبیب کوئی تجھ پر فضیلت لے جائے یہ مجھ کو برداشت نہیں ہے، حبیب کوئی تجھ پر بڑا بن جائے یہ مجھ کو برداشت نہیں ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ کوئی دنیا والا تجھے نہیں پڑھائے گا بلکہ تیرا پیدا کرنے والا خدا خود تجھ کو پڑھائے گا۔ کیا بات کیا بات، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔ اللہ کہہ رہا میں نے سکھایا، علامہ میں نے علم دیا، میں نے سکھایا۔ کسی کی ماں نہیں جنی کوئی انکار کرے کہ حضور پڑھے ہوئے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھایا ہے۔